إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج رمضان المبارک کی 11 تاریخ ہے، 1442 ہجری ہے، اور اپریل کی 23 تاریخ 2021 عیسوی. آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کی خدمت میں حالات حاضرہ سے متعلق رمضان المبارک کی ان بابرکت گھڑیوں میں، ساعتوں میں، جمعے کے اس مبارک دن میں اس منبر رسول سے ایک اہم پیغام، ایک اہم میسج، ایک اہم رسالہ آپ حضرات کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور ایک ایسے راز سے پردہ اٹھاؤں گا، اس کی نقاب کشائی کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جو راز اگر ہمیں اور آپ کو معلوم ہو جائے تو زندگی بڑی آسان ہو جائے. زندگی کا جو راز ہے خوشیوں کا، میں اسی پرمسرت زندگی کا جو راز ہے اس سے پردہ اٹھاؤں گا انشاءاللہ تعالی. آج میرے ارد گرد، آپ کے ارد گرد پوری دنیا کے اندر ایک کوہرام بپا ہے. ہر طرف موت کا خوفناک، مہیب، بھیانک سناٹا اور اس کی تاریکی پوری دنیا میں پھیلتی جا رہی ہے. ہم میں نہ جانے کتنے ایسے ہیں جنہوں نے اپنے اعزاء اور اقارب کو تقریباً اس 1 سال 2 سال کے اندر کھویا ہے. ہر طرف ہاہاکار مچا ہوا ہے. سوشل میڈیا کی اسکرینوں پر صرف موت کی خبروں اور تعزیت ناموں کا قبضہ جمع ہوا ہے. سادہ دل، بھولے بھالے عوام بیچارے حیران و ششدر ہیں، خائف ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، خوف زدہ ہیں، اپنی اپنی زندگیوں سے مایوس سہمے سے لگ رہے ہیں. زندگی کو ایک بوجھ لوگوں نے سمجھا ہوا ہے. ایسی یاس اور قنوطیت کی فضا میں، ایسی نا امیدی کے ماحول میں میں نے امید کی ایک شمع لے کر کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور اس امید کے ساتھ کوشش کرنے کی کوشش کروں گا کہ شاید غمزدہ زندگی سے مایوس، موت سے ڈرے ہوئے
کورونا کے اس بھیانک اور خطرناک ماحول سے گھبرائے ہوئے کسی شخص کو میرے اپنے یہ ٹوٹے پھوٹے کلمات حوصلہ دے سکیں، اس کے دلوں میں امید کی کوئی شمع جلا سکیں، کوئی روشنی اس کی زندگی میں میرے کلمات دے سکیں، کسی افسردہ لبوں پر خوشی و مسرت کی چمک لا سکیں، آج کے اس خطبے میں میں یہ اس بات کی کوشش کروں گا اور اپنے داتا مالک و مولا آپ کے اور ہمارے رب سے درخواست کروں گا کہ اے بار الہ میری زبان میں وہ تاثیر عطا فرما جو لوگوں کے دلوں میں خوشی و مسرت پیدا کر سکے۔ غم و علم، حزن و ملال، خوشی و مسرت کو بخشنے والے مولا تو اس دنیا کے اندر پھر وہی مسرتیں واپس کر دے، پھر وہی خوشیاں دے دے جس سے ہم اپنے دلوں کو بہلایا کرتے تھے۔ دوستو، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ موت سے مت گھبرائیے، موت سے مت گھبرائیے، ہرگز نہ گھبرائیے، نہ موت سے ڈریے۔ ایک نہ ایک دن اسے تو آنا ہی آنا ہے، کب تک ڈرو گے؟ بکرے کی ماں کہاوت ہے، کب تک خیر منائے گی؟ ایک نہ ایک دن بکری کے بچے کو چھری کے نیچے تو آنا ہی آنا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ یہ جو موت ہے یہ وقت مقررہ پر آئے گی، جو ٹائم فکس ہے آپ کی زندگی کا۔ جس وقت آپ جب اپنی شکم مادر میں تھے، جب آپ ماں کے پیٹ میں تھے، اسی وقت اللہ نے آپ کی زندگی اور موت کا وقت ٹائم مقرر کر دیا تھا۔ ایک لمحہ نہ آگے نہ پیچھے۔ اور جب یہ آ جائے گی تو ڈاکٹرز ہوں، طبیب ہوں، خیر خواہ ہوں، اعزاء ہوں، رشتہ دار ہوں، بیوی ہوں، بچے ہوں، کوئی بھی ہو، چیختے رہ جائیں گے، چلاتے رہ جائیں گے۔ کوئی اس موت کو روک سکتا اور نہ ہی آپ کو کوئی بچا سکتا ہے۔ نہ کوئی دوا، نہ کوئی ہاسپٹل، نہ کوئی سمندر، نہ کوئی آسمان، نہ کوئی زمین، نہ کوئی بڑا، نہ کوئی بادشاہ، نہ کوئی راجا، نہ کوئی پرجا، نہ کوئی وزیر، نہ کوئی منسٹر، کوئی بھی آپ کو بچا نہیں سکتا۔ اور چیز جب ایسی ہو تو اس سے کیا ڈرنا؟ جب چیز ایسی ہو تو اس سے کیا ڈرنا؟ یہ زندگی بے وفا ہے، اس سے زیادہ محبت نہ کرو۔ اسے چھوڑنا ایک نہ ایک دن چلی جائے گی، آپ کو چھوڑ کر کے یہ چلی جائے گی۔ اس سے زیادہ محبت نہ کرو، اس سے زیادہ پیار نہ کرو، اس سے زیادہ دل کیا لگانا؟ کسی بے رحم بے وفا سے کوئی دل لگاتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ انما الحیات الدنیا لہو و لعب، اللہ نے فرمایا دنیا کی زندگی، اس کا راز کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ لہو لعب، کھیل اور کود، تماشا، ایک میلہ ہے یہ زندگی۔ میلے میں کوئی گھر نہیں بناتا جا کے، میلے میں کوئی جا کے بیٹھتا نہیں، میلے میں کوئی جا کے زندگی بھر کے لیے میلہ نہیں ہوتا، چند گھڑیوں کا میلہ ہوتا ہے، اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے، تماشا ختم ہو جاتا ہے۔ مداری جب تک تماشا دکھاتا ہے اسی وقت تک بس یہی زندگی ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ اللہ خیر وابقی، دنیا کی زندگی کو تم نے ترجیح دے رکھا ہے، دنیا کی زندگی سے اپنے دلوں میں بسار بٹھا رکھا ہے، حالانکہ تمہارے لیے آخرت کی زندگی سب سے بہترین اور دائمی ہمیشہ رہنے والی۔ ایک اسلام نے ایک تصور، نظریہ نہیں، تصور اور نظریے غلط ہوتے ہیں، خیالات باطل بھی ہوتے ہیں۔ اسلام نے ایک عقیدہ دیا ہے، ٹھوس اور مضبوط عقیدہ، کہ یہ زندگی جس زندگی کے لیے تم
دن رات محنت کر رہے ہو. یہ زندگی چند دنوں کی ہے، چند سالوں کی ہے. تمہارے سامنے ایک دوسری زندگی ہے. اللہ اکبر. یہ عقیدہ ہے. یہ کیا ہے؟ ایک مومن کا عقیدہ. خوش رہو اور شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ کا. اور یہ کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے کہ کوئی للو پنچو بڑے بڑے سائنٹسٹ اور فلانے ڈکانے آ کر کے اس کو غلط کہہ دیں. نہ، یہ عقیدہ اس نے دیا ہے جس نے خود اس سائنٹسٹ کے دماغ اور نظریہ دماغ کو بنایا ہے. یہ پوری کائنات کا جو اکیلا بنانے والا رب ہے. کہ اس زندگی کے بعد دوسری زندگی ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. موت اور زندگی جس نے بخشی ہے، اس کا راز یہ ہے کہ تم کو آزمائے کہ تم میں سب سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے. یہ راز زندگی ہے. اس کو سمجھو. یہ ہے فلسفہ حیات. یہ ہے زندگی کی حقیقت. اللہ نے قرآن کریم میں کھیت سے اس کی تعبیر کی ہے کہ کسان کھیت بوتا ہے، اس کے اندر شگوفے نکلتے ہیں، کوپلیں نکلتی ہیں، بڑا ہوتا ہے، موٹا ہوتا ہے، تازہ ہوتا ہے، لمبا ہوتا ہے، پھول آتے ہیں، پھل آتے ہیں. اس کے بعد پھر دھیرے 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 وہ کھیتی سوکھنے لگتی ہے. ہرا بھرا دیکھ کر کسان کی آنکھوں میں چمک آ جاتا ہے، دلوں میں مسرت اور فرحت کے غبارے اور پھول کھلنے لگتے ہیں. اور پھر دانوں کی لالچ میں پھر وہ کھیتی دھیرے 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 اس کی بالیاں جو کھڑی ہوئی ہوتی ہیں دھیرے دھیرے جھکنا شروع ہوتی ہیں، خشک ہونا شروع ہو جاتی ہیں، پیلا پن ہو جاتا ہے، پھر سوکھ جاتی ہیں. پھر اس کے بعد خلاص کسان اس کو کاٹ لیتا ہے. یہ ہے زندگی کی حقیقت. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ. رب نے فرمایا کہ تمہارے دلوں میں سونے، چاندی، مال، دولت، آل اولاد، گھوڑے، سواریاں، بیوی، بچے، اس کی محبت اور اس کی شہوت کو ڈال دیا گیا ہے. اس کی طرف لپکتے ہو تم بہت زیادہ. یہ زندگی یہی ہے. آپ مجھے بتائیں، خود آپ بتائیں، نہ جانے ہم میں کتنے ایسے ہوں گے جن کے والدین اللہ کو پیارے ہو چکے ہوں گے، یا والدین میں سے کوئی ایک پیارا ہوا ہوگا، دادا دادی میں بھی کوئی پیارا ہوا ہوگا، کوئی زندہ ہوگا، یا دونوں پیارے ہو گئے ہوں گے. پردادا تو کوئی کہہ نہیں سکتا کہ میرے پردادا زندہ ہے. آپ یہ تسلسل دیکھ رہے ہیں. آپ کو یقین نہیں آ رہا کہ ہمیں بھی اسی طرح سے ایک دن مرنا ہے؟ ہم جنازے اٹھا دیں، ہمیں نہیں پتا کہ آج ہم کسی کو اپنے کندھوں پہ لے کے چل رہے ہیں، کل ہمیں بھی لوگ اپنے اسی کندھوں پہ لاد کر مٹی کے نیچے دفن کر کے آئیں گے. بس اسی وقت تک ہم کو دل کے اندر احساس ہوتا ہے، جب تک کندھے پہ جنازہ ہوتا ہے یا قبر کھودنے تک جب تک ہم مٹیوں میں دفن نہیں کر دیتے تب تک ہمیں یہ احساس رہتا ہے. اس کے تھوڑی دیر کے بعد جب پلٹ کے آتے ہیں تو وہ سب ختم. جب حقیقت یہ ہے تو پھر اس زندگی سے کیا ڈرنا، اس موت سے کیا ڈرنا؟ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اس زندگی کو بنانے والے اور اس زمین اور آسمان کو بنانے والے مالک و مولا رب نے، جسے ہم اللہ کہتے ہیں، اپنے قرآن میں ارشاد فرمایا، قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ. اے میرے حبیب، آپ ان مکے کے کفار سے جو آپ سے کہہ رہے ہیں نا کہ عذاب لے آؤ، عذاب لے آؤ، مجھے یہ کر دو، یہ کر دو، بڑے حق والے بنتے ہو تو یہ کر دو، بڑے حق والے، یہ جو آپ سے مطالبہ کرتے ہیں، ان سے کہہ دو کہ میں تو اپنی ذات کے لیے کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، تو تمہیں کہاں سے میں یہ عذاب اور ثواب اور نفع اور نقصان لا کے دوں؟ الا ما شاء اللہ، مگر جتنا اللہ کو منظور ہے، بس اتنی حد تک اللہ جو مجھے دیتا ہے نفع اور نقصان، میں اس کا مالک ہوں، بس اس کے زیادہ مالک نہیں. ان سے کہہ دو لِكُلِّ أُمَّةٍ اجل،
ہر قوم کے لیے ایک معین وقت ہے، ہر امت کے لیے ایک معین وقت ہے، جب ان کا وہ معین وقت آ پہنچتا ہے اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب وہ مقررہ وقت آ پہنچتا ہے تو ایک لمحہ نہ آگے سرک سکتا ہے، جا سکتا ہے، نہ ایک لمحہ وہ پیچھے سرک سکتا ہے، ایک لمحے کی بھی مدت نہیں ملے گی۔ موت کا فرشتہ جب پہنچے گا نا، ایک لمحے کی بھی فرصت نہیں ملے گی، کہیں بھی رہو گے، کسی بھی حالت میں رہو گے، شراب کے پیالے یا زنا کے اڈوں میں عیاشیاں کرتے رہو گے، یا تاش کے پتوں پر اپنی زندگی کو ضائع کرتے رہو گے، یا چوری چکاری بدمعاشی، جس حال میں رہو گے اسی حال میں موت آ جائے گی، اور سنو اسی حال میں تمہیں قیامت کے دن اٹھایا بھی جائے گا۔ اللہ، سجدے کی حالت میں رہو گے تو اسی میں اٹھایا، اور ننگے دھڑنگے زناکاری کے عیاشیوں کے بستروں پر رہو گے، اور کی حالت میں اللہ کے سامنے تمہیں کھڑا کیا جائے گا۔ سوچ لو، یہ ہے وہ زندگی جس کے لیے آپ دن رات آپ نے ایک کر دی ہے، بٹورنے کے لیے، سمیٹنے کے لیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا دوسری کہ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور جب کسی کا وقت آ پہنچتا ہے، جو ٹائم اللہ نے دیا ہوا ہے مرنے کا، تو پھر اللہ فرماتا ہے ایک لمحے کی بھی اسے ہرگز ہرگز مہلت اللہ نہیں دیتا، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو سب سے وہ باخبر ہے۔ میں یہ بات آپ کو کیوں سمجھا رہا ہوں پتہ ہے؟ یہ زندگی کی حقیقت بتا رہا ہوں میں آپ کو، تاکہ آپ کو میں جو گفٹ، جو تحفہ آپ کے دلوں تک پہنچانا چاہتا ہوں، آپ کے دماغوں میں جو نور بصیرت اور جو روشنی دینا چاہتا ہوں خوشیوں کی آپ کے لبوں پر، وہ واپس لا سکوں، وہ میں دے سکوں پوری دنیا۔ اس لیے میں اس موضوع کو آپ تک دے رہا ہوں۔ کورونا کے اس، جیسا کہ میں نے بتایا، سہمے ڈرے ڈرے خوف زدہ ماحول میں میں خوشیوں کی ایک خوشبو آپ کے درمیان بکھیرنا چاہ رہا ہوں، تاکہ آپ خوش رہو، غم زدہ نہ ہو۔ یہ اٹل حقیقت ہے کہ موت آنی ہے، مرنا ہے، اور یہ بھی میں نے بتایا کہ جب ٹائم آئے گا جب ہی موت آئے گی۔ اب وعدہ خلافی اللہ نہیں فرماتا ہے، تو پھر کیوں اپنے بلڈ پریشر ہائی کریں، کیوں شوگر ہائی کریں، کیوں پریشان ہو؟ سوچ کو بدلو تھوڑا سا۔ چیز اچھی یا بری آپ کے سوچ کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ آپ سڑک پر جا رہے ہیں، کوئی شخص آپ سے ملاقات کرتا ہے، اس نے گالی دی آپ کو، آپ کی توہین کی، آپ کا پارا چڑھ گیا، اس کی گالی کا جواب دیا آپ نے، دینا شروع کیا، اپنے غصے کا آپ نے اظہار کرنا شروع کیا، اور یہی نہیں بلکہ آگے بڑھ کر آپ نے اس کو جیسے ہی پکڑا مارنے کے لیے، بیچ میں ایک شخص آ گیا اور اس نے کہا کہ جس شخص نے آپ کو گالی دی ہے، یہ دماغی توازن اس کا صحیح نہیں ہے، یہ پاگل ہے۔ یہ کیا ہے؟ پاگل ہے، دیوانہ ہے۔ ہائے، ایک ہی لمحے میں آپ کی سوچ نے کروٹ لی، آپ کے فکر میں تبدیلی آئی، اور آپ کے لبوں پہ مسکراہٹ آ گئی۔ تھوڑی دیر پہلے تو آپ کا حال یہ تھا کہ غصے سے آپ کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، لیکن اب جب آپ کو یہ حقیقت معلوم ہو گئی کہ یہ بندہ پاگل ہے، دیوانہ ہے، بے عقل ہے، اس کو عقل نہیں ہے، یہ سب کو گالیاں دیتا ہے، تو آپ بتائیں کیا پہلی ہی حالت پہ آپ رہیں گے یا اپنے اندر چینجنگ پیدا کریں گے؟ آپ کی حالت چینج ہو جائے گی۔ اب آئندہ جب گے اور وہ گالی دے گا تو آپ اسے نہ ماریں گے، نہ اسے غضبناک ہوں گے، نہ آپ کا چہرہ سرخ ہوگا، بلکہ آپ کے لبوں پہ مسکراہٹ کھل جائے گی، اسے سلام بھی کریں گے، اسے 1-2 روپے بھی دے دیں گے، ہنستے ہوئے نکل جائیں گے۔ یہ آپ کی سوچ ہے، وہی بندہ ہے، وہی گالی ہے، لیکن آپ کی سوچ کے اندر جب الٹ پلٹ ہوتا ہے تو خوشیاں اور مسرتیں آپ کے دلوں میں آتی ہیں۔ سوچ بدلو۔ کیوں آپ قصوے بہا رہے ہو بیٹھ بیٹھ کر کے؟ زندگی کا رونا کیوں رو رہے ہو؟ نہ رو، پوچھ لو آنسوؤں کو۔ لیکن میں اتنا کہنے کی جسارت ضرور کروں گا آپ کی، اور رکھوں گا آپ کی خدمت میں
کہ کبھی بھی میدان جنگ میں جیت اسی کی ہوتی ہے جو دشمن کے مقابلے میں اسلحوں سے مزین اور آراستہ ہو، مسلح ہو۔ اس کے پاس 9 اسلحے ہیں تو آپ کے پاس 10 یا اس کا ڈبل ہو۔ مخالف ہواؤں کا مقابلہ وہی شخص کر سکتا ہے جو ہوا کے رفتار اور ہوا کے جھونکے کے رفتار سے ڈبل یا کم از کم 2-4% زیادہ اس سے اپنی رفتار کو تیز رکھ۔ سائیکل چلاتے ہوئے آپ چل رہے ہیں، ہوا کی رفتار 99 ہے، مخالف ہوا 99 پاور سے آ رہی ہے، آپ کو یقیناً 100 یا 110 یا 102 105 پاور استعمال کرنا پڑے گا، تب آپ مخالف ہوا کو کراس کر کے آگے جا سکتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات کہ نہیں آئی؟ اگر آپ وہ 100 پہ ہے اور آپ 50 پہ چل رہے ہیں تو ہوا تو آپ کو ڈھکیل کے پیچھے ہی کرے گی، آپ تو آگے بڑھ سکتے۔ بالکل اسی طرح سے اگر آپ کو زندگی کی خوشیاں چاہیے اور زندگی سے آپ مزہ لینا چاہتے ہیں، لطف اٹھانا چاہتے ہیں، آئیے میں وہ راز آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اپنے سوچ اور اپنی فکر کی ان چیزوں کے اندر تبدیلی پیدا کیجئے، جیسا کہ میں نے ابھی ایک مثال کے ذریعے آپ کو واضح کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے میرے عزیزو، خوش رہنے کے لیے وہ اسباب اور وہ ذرائع بھی لیں، تیاری کریں، تیاری رکھیں، تب آپ کو خوشی ہوگی۔ نہ جانے کب بلاوا آ جائے رب کا اور کب اس دنیا کو بائی بائی کرنا ہو جائے، الوداع کہنا ہو جائے۔ اس لیے سفر آخرت کی تیاری بھرپور رکھیے۔ آپ ایک عقل مند مسافر وہ ہے جو اسٹیشن پہ اپنے سامان کو سمیٹ کر انتظار کرتا ہے، یا کم از کم گھومتا ٹہلتا لیکن سامان اس کا ریڈی رہتا ہے کہ ابھی ٹرین آئے گی، ابھی اس کو چلنا ہے۔ تیاری کریں، اور جانتے ہیں سب سے بہترین تیاری کیا ہے؟ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ سب سے بہترین تیاری یہ ہے، 3 سوالات ہیں جو رب نے آپ کو بتا دیے بہت پہلے، اور جب اس دنیا کو الوداع کہہ کر کے اس دنیا میں، جس دنیا کا میں نے ابھی بتایا آپ کو عقیدہ اسلام نے دیا ہے، جہاں یا تو خوشی ہی خوشی ہے اور یا تو غم ہی غم ہے، تیسری زندگی کا یا تیسرے ماحول کا کوئی وہاں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، یا دوزخ ہے یا جنت ہے، یا جہنم ہے یا بہشت ہے، بس اس کے علاوہ تیسری زندگی وہاں نہیں ہے۔ 3 سوالات رب نے بتائے ہیں، ان تینوں کے جوابات ٹھیک ٹھاک اچھی طرح سے درست کر لیں، جو آپ کو زندگی چھوڑنے سے لے کر قبر میں پہنچنے تک کا بس وہی ہے فاصلہ۔ اس کے بعد جب دفنا کر کے لوگ واپس آئیں گے اور منکر نکیر اس قبر میں آئیں گے، وہ 3 سوالات کریں گے، اس کی تیاری کر لیں۔ وہ جوابات ہی آپ کی اگلی منزل کے کامیابی اور ناکامی کی ضمانت ہوں گے۔ جیسا آپ کا جواب ہوگا اسی پر ڈیپینڈ ہوگا آپ کا دوسرا مرحلہ، دوسرے منزل کا مرحلہ۔ وہاں صرف آپ ہوں گے، آپ کی تنہائیاں ہوں گی، نہ وہاں آپ کے باپ دادا ہوں گے، نہ آپ کے بیوی بچے ہوں گے، نہ آپ کے بھائی بہن ہوں گے، نہ آپ کے ماں باپ ہوں گے، آپ ہوں گے۔ وہ مکار ہیں، وہ جھوٹے ہیں، وہ عیار دنیا پرست ہیں، سگانے دنیا ہیں، وہ دنیا کے ذلیل ترین لوگ ہیں، وہ دنیا کے بدترین لوگ ہیں، برے علماء ہیں، جو آپ کو خاموش، جو کہ لوگ تمہاری قبر میں فلانے بزرگ آئیں گے، تمہاری قبر میں فلانے بابا آئیں گے، اور واقعات کراہیت کے دلدلوں میں ڈھکیلتے ہیں، غلاظتوں میں ڈھکیلتے ہیں، اور تم بیوقوف بن کے سبحان اللہ، اللہ اکبر، واہ واہ، لا الہ الا اللہ کرتے ہو۔ بتاؤ، جانے والا گیا، اس نے پلٹ کے تمہیں کوئی خبر دی؟ یہ سب مردہ پرست، یہ سب بدعت اور کافروں اور غیر مسلموں کے، یہودیوں نصارہ کے عقیدوں کے پرستار، اس کے اسکالر نام لے کر اسلامی اسکالرز بنے ہوئے۔
جو تمہیں یہ بیوقوف بنانے والا سبق پڑھاتے ہیں کہ قبر میں فلانا مرید گیا تو فلانے نے آواز دی یا غوث المدد تو غوث پاک آ گئے. استغفر اللہ، کیا ناٹک بنایا ہوا اسلام ہے یہ؟ دین کو بازیچے اطفال، بچوں کا کھلونا بنایا ہوا ذلیلوں نے. یاد رکھو وہاں کی مار تو تمہیں کوئی پلٹ کے نہیں بتاتا ہے کیا ہوتا ہے. یہ جھوٹے شیاطین جو پوری دنیا میں مسجدوں، ممبروں اور اسٹیجوں پر بیٹھ کر تمہیں الو بناتے ہیں اور تم بیوقوف بنے ہوئے ان کے پیچھے چلتے ہو. یہ مکار اور عیار ہیں، یہ خبیث ہیں، سگانے دنیا ہیں اس دنیا کے. اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے اور آپ کو بھی ہم کو بھی سمجھ عطا فرمائے. ان کے چکر میں نہ پڑنا. کوئی غوث، کوئی قطب، کوئی بزرگی، کوئی بزرگا، کوئی مرغی، کوئی مرغا چڑھانے والا وہاں کوئی نہیں آئے ہوئے گا. نہ کوئی قطب، نہ کوئی ابدال، نہ کوئی نبی، نہ کوئی رسول. جھوٹ بولتے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں. سب آپ کو جواب پلٹنا ہے، سب آپ کو جوابات دینے ہیں. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. اس لیے اسی دنیا میں ان تینوں سوالوں کے جوابوں کی تیاری کر لو. من ربک، کس کی عبادت کرتے تھے؟ کون تھا تمہارا پالنہار؟ کون تھا تمہارا رب؟ کس کے سامنے سجدے کرتے تھے؟ وہ تو پوچھے ہی جائیں گے. جو ہر کنکر کو، پتھر کو بھگوان سمجھتے ہیں اور ایشور سمجھ کے، ان کا تو حشر چھوڑو. یہ جو کلمہ پڑھنے والے درگاہ، مزار، شدے، علم، چبوترے، نعرے نورے جو لگاتے ہو تم یا بعض لوگ، یہیں فیل ہو جائیں گے، یہیں فیل ہو جائیں گے. وہ یہ نہ سوچو یہ رٹا مار کر کے ہم وہاں جواب دے دیں گے. وہاں رٹے پٹے نہیں چلتے. وہاں آپ کے دلوں کی کیفیات جو دنیا میں تھی، دل میں کون سا تمہارا معبود تھا؟ کس سے مشکل کشا حاجت روا اپنے کس سے دعائیں کرتے تھے تم؟ من ربک ما دینک، تمہارا دین کیا تھا؟ تمہارے اپنے گھریں ہوتے تھے، گھروں کے بنائے ہوئے ملاؤں کے، مولویوں کے، جس کو تم نے امام اور مفکر اور پتہ نہیں کیا کیا بنا بنا کے ان کے پیچھے چلتے تھے. دین کیا ہے؟ دین ہمارے تمہارے باپ کی کوئی میراث ہے؟ دین وہ ہے جو آسمان سے اترا ہے، جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا. کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، بس یاد رکھو. تو اپنے ایمان اور عقیدے کو نور کے، قرآن و سنت کے نور سے جگمگا لیں. ومن نبیک ہے، کس کے پیچھے چلتے تھے؟ کس کے پیچھے چلتے تھے؟ کس کے پیچھے چلتے تھے؟ زبان سے تو نبی ابو طالب بھی کہتے تھے ہاں آپ نبی ہیں، ہمیں یقین ہے. لیکن کیا کریں، قبیلے اور خاندان کی رسم و رواج اور باپ داداؤں کا دین چھوڑتے ہوئے کلیجہ لرزتا ہے. میں آپ کے دین پہ نہیں آ سکتا. میں جانتا ہوں کہ تم نبی ہو، میرے بھتیجے تم نبی ہو، مانتے تھے انہیں. لیکن ابو طالب نے کبھی آپ کی باتوں پر عمل، بولو. آج بہت سارے ابو طالب کی روش لیے بیٹھے لوگ ہیں. نبی ہیں بے شک، محمد رسول اللہ ہیں، لیکن مگر ہمارے امام ہیں، ہمارے مذہب ہیں، ہمارے مفتی، ہمارے فلانے ڈھکانے. یاد رکھو انہی کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا. انہی کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا. توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے. یہ 3 سوالات اچھی طرح سے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمت اللہ علیہ، جن کی دعوت و تبلیغ سے مملکت سعودی عربیہ آج آپ دیکھ رہے ہو، روزیاں کھا رہے ہو، پی رہے ہو، کما رہے ہو، یہ اسی مرد مجاہد کی دعوتوں کی برکت ہے، جس کے توحید کی دعوتوں کی خوشبوؤں سے خلیج سعودی عرب کا گوشہ گوشہ مہک رہا ہے. اللہ اس کی قبر کو نور سے منور فرمائے. ورنہ ایسے دین و اسلام کے لکھاڑ ہمارے ملکوں میں کم مفکر اسلام نہیں ہیں. ٹرکوں بھر کی کتابیں لکھ کے گئے، لیکن گھر سکے وہ اسلامی تھی اسے بھی مسلمان نہ بنا سکے، مر گئے. نہ اپنی اولاد کو، نہ اپنے بیوی کو، نہ اپنے بچوں کو. کیوں؟ اس دعوت میں برکت کیوں نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دعوت کی بنیاد نہ اخلاص پر ہے، نہ توحید پر ہے، بلکہ فلسفے اور فکر اور نظریے اور یہی ہے. اس لیے اس دعوت میں کوئی برکت. یہ دیکھو چند چھوٹی چھوٹی کتابیں لکھ کر محمد بن عبد الوہاب نے اور محمد بن سعود دونوں نے مل کر آل سعود اور آل الشیخ الحمدللہ مملکت سعودی عربیہ کا نرمان بھی ہو گیا. آج کئی سو برس سے چمک رہا ہے، دمک رہا ہے.
اور شیاطین کے پرستاروں کے دلوں میں، ان کی آنکھوں میں شہتیر کی طرح یہ بیچارہ ملک کھٹک رہا ہے، مشرک و بدعتی کے حسد کا شکار، ظلم کا شکار بنا ہوا ہے۔ لیکن ان کے یہ حسد، ان کے یہ ظلم، ان کے یہ گالیاں، ان کے یہ برائیاں، ان کی مخالفتیں اس مملکت توحید کا ایک بال بھی بیکا نہیں کر سکتی ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی، کیونکہ اس کی اساس اور بنیاد توحید پہ ہے۔ اور توحید یہ جنت کی کنجی ہے، جیسے وضو نماز کی کنجی ہے۔ بغیر وضو کے تم جمعہ نہیں، تم عید نہیں، تم بقرعید نہیں، رات دن نوافل ادا کرو، کبھی بھی وہ نماز قابل قبول ہو سکتی؟ بولو، وضو نہیں ہے۔ اسی طرح یا وضو صحیح نہیں ہے۔ وضو کر رہے ہو تم، مسا نہیں کر رہے ہو، وضو کر رہے ہو، ایک ہاتھ نہیں دھل رہے ہو، وضو کر رہے ہو، ایک پاؤں نہیں دھل رہے ہو، وضو کہہ رہے ہم تو وضو کر رہے ہیں، بے وضو کر رہے ہو بھائی، لیکن صحیح وضو نہیں کر رہے ہو۔ ویسے وضو نہیں ہوتا، وضو ویسے کرو جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا۔ عقیدہ کہتے ہو لا الہ الا اللہ، لیکن لا الہ الا اللہ ویسے اس پر اس کے تقاضے جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اور آپ کے ساتھ وہ کبھی یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ کے نعرے نہیں لگاتے تھے، وہ کبھی یا غوث یا خواجہ یا فلاں یا اللہ یا ڈھکا کے نعرے نہیں لگاتے تھے۔ وہ جنگوں میں بھی کا طالب علم مائی کا لال نہیں بتا سکتا کہ نبی کے بعد کبھی یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا۔ حسن اور حسین نے کربلا کے میدان میں بھی اپنے نانا جان کا نعرہ نہیں لگایا، اور یہ ظالم انہی کا نعرہ لگا لگا کر کے پیٹ شکم بھر رہے ہیں، پیٹ بھر رہے ہیں، جہنم بھر رہے ہیں۔ اس لیے آخرت زندگی سے اگر خوشیاں نچوڑنا چاہتے ہیں، خوش رہنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے تیاری یہ ہے کہ آپ اپنے عقیدے کو درست کر لیں اور اپنے ایمان کو صحیح کر لیں، جگمگا لیں نور توحید سے، اپنے رزق کو حلال کر لیں، حرام خوری نہ کریں اور نہ ہی حرام کاری کریں، نہ حرام خوری کریں نہ حرام کاری کریں، اخلاق و معاملات درست کریں، حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال رکھیں، اور مضبوطی کے ساتھ اس پر جب جم جائیں، توبہ و استغفار سے اپنی زبانوں کو تر و تازہ، اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، غلط استعمال اس کا نہ کریں، اور اپنے دل میں آرزوؤں اور حسرتوں کی ملاقات کے رب سے ملاقات کی آرزو اور حسرت کو اپنے دل کے گوشے میں اس آگ کو سلگائیں اور اس غافل دل کو جگائیں، اور اسی رب کی فکر میں، دھن میں، ذکر میں مشغول رہیں، لیکن دنیا کو ساتھ لے لے کر کے چلیں، دنیاوی مشاغل، دنیاوی کاروبار کے ساتھ ساتھ یہ تمام سب کام ہونے چاہیے، یہ نہ بھولیں، زندگی کے ان ضروریات کو نہ بھولیں۔ پھر یہ سب جب آپ کا اکٹھا ہو جائے گا، جمع ہو جائے گا، اور آپ ایسا کرنے لگیں گے، پھر دیکھیے زندگی کتنی حسین آپ کو نظر آتی ہے، اور زندگی کتنی خوبصورت، اور کتنا لطف اور کتنا مزہ۔ آپ تجربہ کر کے تو دیکھیں، آپ اس فارمولے پہ اپنا کے تو دیکھیں، آپ کے دل سے موت کا ڈر، موت کا بھے، موت کا خوف نکل جائے گا ہمیشہ کے لیے۔ یہ ہے تیاری۔ ہر شخص اپنے اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے سوچیں، کیا ہم نے اس طرح کی تیاری کی ہے؟ میرے عزیزو، جانتے ہیں موت سے کون ڈرتا ہے؟ آپ کو میں ایک مثال دوں، بلکہ اس سے پہلے موت بتاؤں کہ موت سے وہ ڈرتا ہے جو دنیا کی زیب و زینت اور آرائشوں میں مست، آخرت کو بھول گیا، اللہ کو بھول گیا، دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر موت سے غافل ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے، وہ آدمی موت سے ڈرتا ہے۔ لیکن جس کے نہا خانے دل میں، جس کے دل کے گوشے میں اللہ سے ملاقات کی خوشی اور آرزو ہو، وہ کبھی موت سے، وہ تو یہ چاہتا ہے کہ کب یہ روح ہمارے اس خاکی جسم سے نکلے اور میں مالک و مولا سے ملاقات کروں، اور ملاقات وہی شخص خواہش رکھتا ہے جو اس کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے۔ اور ایسی صورت میں موت سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جینے کا مزہ
اور یہ بھی نہ بھولیے لا تنس نصیبک من الدنیا، میں یہ دعوت نہیں دے رہا ہوں کہ آپ جھولی کمنڈلی اٹھا کر کے جنگل اور سمندر کی راہوں میں چلے جائیں اور اللہ اللہ، نہ 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 نہ، اسی دنیا میں۔ مگر میرے عزیزو یہ سب اسی وقت ممکن ہے جب آپ کی بنیادی تیاری کم از کم ٹھیک ٹھاک ہو، کٹ لے رکھا ہو، آپ کو پتا ہے کہ سفر میں ہمیں یہ تمام سب چیزیں درکار ہیں، اور آپ کو معلوم ہے بس ہو یا ٹرین ہو، اس میں سب سے زیادہ ڈر کس آدمی کو لگتا ہے؟ جو بس میں بیٹھا ہو، ٹرین میں بیٹھا ہو، سفر کر رہا ہو، سب سے زیادہ ڈر کس کو لگتا ہے اس میں؟ سب سے زیادہ ڈر اس کو لگتا ہے جس نے ٹکٹ ہی نہیں لیا ہے، مارے ڈر کے اس کی تو حالت خراب رہتی، اس کے پاس ٹکٹ ہی نہیں ہے کہ نہیں؟ بولو، ڈر رہتا ہے اس کو۔ لیکن جس کے پاس ٹکٹ رہتا ہے وہ آدمی بنداس، بے فکر، خراٹے لیتا ہے، سیٹ پر سوتا ہوا چلا جاتا ہے، ٹی ٹی آیا، ہاں بھائی ٹکٹ لو، بھائی آگے بڑھ۔ زندگی سے مزہ اگر لینا ہے، لطف لینا ہے، تو اس ایمان اور عقیدے اور عمل اور اخلاق کا ٹکٹ اپنے پاس رکھو جیب میں، اچھا کرو، بنداس رہو، بے فکر، 10 کرونا آ جائے کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، خوش رہو۔ جن کا حساب و کتاب خربان ہے، برا ہے، وہی لوگ خوف زدہ رہتے ہیں۔ آپ کے حساب و کتاب اچھے ہیں تو آپ آگے بڑھیے۔ تو دوستو آئیے، آخری بات، قصوے نہ بہائیے، مہاماری کا رونا، بیماری کا رونا نہ روئیے۔ جس کو جانا ہے اسے جانا ہے، اس کی زندگی ہے، وہ تم بچا نہیں سکتے اس کو، اور جس کو رہنا ہے اسے کوئی مار سکتا۔ بس شرط یہ ہے کہ رب نے فرمایا ہے وہ لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، ہلاکت و تباہی کی طرف اپنے خود کو نہ فرمایا، اعقلھا وتوکل، پہلے بات جو وسائل اور ذرائع ہیں کورونا وائرس کے، اللہ مستی نہ کرو، بدماشی نہ کرو۔ مسلمانوں تم سب سے بڑے بدماش ہو چکے ہو۔ ہمارے تمہارے ملکوں کے اندر آج کورونا سمیٹ رہا مسلمانوں کو، شادی بیاہ، دعوتیں، بریانیاں، ماں ابھی رمضان ہے، سحری کے نام پر، افطاری کے نام پر پورے دھما چوکڑی مچایا ہوا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کے لیے کورونا وائرس سے بچنے کے لیے یہ ماسک ہمیشہ تمہارے جیبوں میں اور تمہاری ناکوں پہ ہونے چاہیے، باہر نکلتے وقت یاد رکھو، ہمیشہ اس ماسک کو اپنے پاس رکھو۔ سینیٹائزر کا استعمال کرو، لوگوں سے مسافہ ذرا کچھ دن کے لیے روک دو، سوشل ڈسٹینس رکھو، دوریاں رکھو، گھل مل کر کے گھچ پچ ہو کے نہ بیٹھو، اپنے بسترے، اپنے گھر، اپنے مکان صاف ستھرے رکھو، نہاؤ دھو، صفائی رکھو، یہ وسائل لو، پھر اللہ پہ بھروسہ کرو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب غلط ہے، بعض مولوی اللہ انہیں ہدایت، مسجدوں کے اندر اگر روک دیے گئے کچھ لمحوں کچھ دنوں کے لیے تو اسلام اور کفر کا مسئلہ بنا کر کے اس سے لڑتے ہیں۔ اللہ ان مولویوں کے ہدایت نہ فرمائے، یہ حیوان اور جانوروں سے بھی بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ سارے ملکوں کے مولویوں، ایک مملکت سعودی عربیہ کے اندر بھی ہے، دنیا کے اندر ہے کورونا، اتنی شور اتنے شرابے آپ نہیں سن رہے جتنے یہ اپنے ملکوں میں، بالخصوص یہ انڈیا تو اللہ اکبر، حق مود کے سب برابر کر دیا سب کچھ، ایسی دھما چوکڑی۔ ہم نے کہا جرم جتنا بڑا ہوگا نا، اللہ کا عذاب بھی اس پر اتنا ہی بڑا ہوگا، اور اللہ کے گھروں پہ قبضے کرو اور خون بہاؤ بے گناہوں کا۔ اب بتا اللہ نے یہ لا کے تمہارے سروں پہ ڈالا ہو، اب چلا رہے، بلبلا رہے، اب لاؤ ظالموں کو، قاتلوں کو حاکم بناؤ، حکمران بناؤ، پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے۔ یاد رکھو مملکت سعودی عربیہ میں بھی الحمدللہ آپ جی رہے ہو، یہاں بھی کورونا ہے کہ نہیں ہے؟ بولو، کہیں شور شرابہ کچھ ہو رہا ہے؟ اطمینان کے ساتھ سب اپنے اپنے طور پر پرہیز کر رہے ہیں، سکون، یہ توحید کی دولت ہے، توحید کی خوشبو ہے، یہ توحید کا ثمرہ ہے، پھل ہے کہ الحمدللہ سب اطمینان سکون سے مر رہے ہیں، جا رہے ہیں، لیکن کوئی ہنگامہ، کوئی شور۔ اور اللہ نے سب سے، پوری دنیا میں سب سے کم یہی رگی رکھا ہوا، پورے ملک میں 1000، اب بھی 50 یا 40 ہے، اور ہمارے ہاں تو ایک گاؤں، ایک شہر میں 50,000 ہیں، 25,000 ہیں، 1000 نہیں۔ ہندوستان کی میں بات کر رہا ہوں، خبریں جو آ رہی ہیں بڑی ڈینجر، بڑی خطرناک خبریں آ رہی ہیں، لوگ
میں نے کہا جیسی روح ویسے فرشتے، جیسے تیرا کھانا ویسے میرا فاتحہ، جیسے تیرا عمل اللہ ویسے تمہیں کوٹے گا. توبہ کرو اور توحید اور سنت کو اپناؤ، کوئی تم کو نہیں بچا سکتا. اور توحید ہے میرے پاس، اللہ نے تمہیں دیا، خلاص بنداس رہو، بے فکر رہو. مرو گے بھی تو انشاءاللہ جنت میں جاؤ گے انشاءاللہ تعالی. خوش رہو، زندگی سے فائدہ اٹھاؤ، مزہ اڑاؤ. بس اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو خوش رہنے کی اس مہاماری، اس موت کے محیط سناٹوں میں، ان تاریکیوں میں اللہ ہمیں خوشیوں کی روشنیاں عطا فرمائے. ہمارے دلوں کو اللہ خوش رکھے اور ہمیں توحید و سنت کی خوشبوؤں سے مالا مال فرمائے اور اللہ ہماری زندگی کو معطر بنائے. مریں تو ہم جنت میں جائیں. اللہ تبارک و تعالی دوزخ سے ہماری اور ہمارے ماں باپ اور ہمارے دوست احباب، اعزاء اقارب، بال بچوں کی گردنوں کو اللہ آزاد فرمائے. جو مر چکے ہیں بار الہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، اور جو زندہ ہیں اللہ ان کی حفاظت فرما. اے اللہ ان کی حفاظت فرما. اے اللہ ان کے اوپر رحم و کرم کی بارش فرما مولا. اے اللہ جو غریب ہیں انہیں مالدار بنا دے، جو مالدار ہیں تیری راہ میں صدقہ اور خیرات کرنے والا بنا دے. رمضان المبارک کے اس گھڑی میں میرے عزیزو، عصر کے بعد سے لے کر مغرب تک، ایک تو جمعہ، دوسرے رمضان، تیسرے افطار، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ عصر اور مغرب کے بیچ کا جو وقت ہے قبولیت کا وقت ہے. اللہ کے لیے اللہ سے دعا کرنا، اپنے لیے، پوری دنیا کی بشریت کے لیے، انسانیت کے لیے، کہ اللہ سارے انسانوں کو تو نجات عطا فرما دے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو خوشیاں نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم.